ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل جولائی کی 28 اور سفر کی 13 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونئے کمار سکسینہ نے پیر کے روز مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے عوام کے لیے 70 جدید عوامی لائبریریاں وقف کیں، جن میں ضلع لیہ اور ضلع کرگل کی 35 لائبریریاں شامل ہیں. اس موقع پر انہوں نے ٹی ایس جی بلاک کے ٹسپون گاؤں میں ایک جدید عوامی لائبریری کا باضابطہ افتتاح بھی کیا. افتتاحی تقریب میں ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلرز اور سینئر سرکاری افسران بھی موجود تھے. جدید عوامی لائبریریوں کو سخت موسمی حالات کے مطابق ہیٹنگ سسٹم، کمپیوٹر، معیاری کتب، کشادہ مطالعہ گاہوں اور دیگر جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا تاکہ طلبہ کو سابقات امتحانات، اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے اپنے ہی علاقوں میں سازگار ماحول میسر آ سکے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ نے کہا کہ یہ لائبریریاں صرف عمارتیں نہیں بلکہ ایک تعلیم یافتہ، بااختیار اور روشن لداخ کی بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مراکز مستقبل میں تعلیم، تحقیق، اختراع، مطالعہ اور عوامی شمولیت کے اہم مراکز بنیں گے. لیفٹیننٹ گورنر نے والدین، اساتذہ، ولیج ایجوکیشن کمیٹیوں، سماجی تنظیموں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ان لائبریریوں کو اپنی مشترکہ امانت سمجھتے ہوئے انہیں فعال رکھنے میں تعاون کریں، جبکہ طلبہ کو نصابی کتب سے آگے بڑھ کر مطالعہ، تخلیقی صلاحیتوں اور تنقیدی سوچ کو فروغ دینے کی تلقین کی. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین ذاکری کی 10ویں برسی کے موقع پر آج متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام امام خمینی ٹاور کرگل میں مجلس ترحیم اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام، MES کے اراکین، سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے دوران مقررین نے مرحوم شیخ محمد حسین ذاکری کی دینی، علمی، تعلیمی اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کرگل میں دینی و عصری تعلیم کے فروغ، نوجوان نسل کی تربیت اور سماجی بیداری کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی. مقررین نے مرحوم کی بصیرت، اخلاص اور عوامی خدمت کے جذبے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی. اس سے قبل صبح 8 بجے باغ خمینی میں واقع مرحوم شیخ محمد حسین ذاکری کے مزار پر فاتحہ خوانی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ سے وابستہ علماء کرام، متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے اراکین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائیں کی گئی. بعد ازاں حجت الاسلام سید محمد عمر نے مجلس توسل سے خطاب کرتے ہوئے مرحوم شیخ محمد حسین ذاکری کی علمی و دینی شخصیت، ان کی جد و جہد اور معاشرے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو تفصیل سے بیان کیا. تقریب کا اختتام مرحوم کے درجات کی بلندی، امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ ہوا. آل کرگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دلی کے زیر اہتمام کرگل میں مادری زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے مقصد سے ایک خصوصی پروگرام فسقط مرجت یعنی اپنی مادری زبان کو مت بھولو کا کامیابی انعقاد کیا گیا. یہ پروگرام 27 جولائی کو کلچرل اکیڈمی ہال لال چوک کرگل میں منعقد ہوا، جس کا مقصد نوجوان نسل میں مقامی زبانوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور انہیں اپنے ثقافتی شناخت سے جڑے رکھنا تھا. تقریب کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ IAS آفیسر کاچو اسفندیار خان تھے، جبکہ مہمان اعزاز منظور الحسین کونسلر حلقہ سد اپاتی کرگل نے شرکت کی.
پروگرام کی نمایاں خصوصیت مختلف علاقائی زبانوں پر ماہرین کے علمی خطابات تھے۔ ڈاکٹر مختار زائد نے شینہ زبان کی تاریخ، ارتقاء اور لسانی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ محمد صادق حرداسی نے بلتی زبان کے تحفظ کے لیے روزمرہ استعمال اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ عیسیٰ صابری نے پرگی زبان کی اہمیت، اس کے موجودہ استعمال اور جدید تحریری تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے رسم الخط میں ہونے والی نئی پیش رفت سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ تقریب کے دوران مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ لداخ کی مقامی زبانیں اور ثقافتی ورثہ نوجوان نسل تک منتقل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اپنی تہذیبی شناخت سے وابستہ رہ سکیں۔ پروگرام کی نظامت حمید علی کراری نے انجام دی، جنہیں مختلف نشستوں کی مؤثر انداز میں رہنمائی کی۔ آخر میں اقصد کی جانب سے مہمان خصوصی اور مقررین کو یادگاری تحائف پیش کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر اقصد نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے علمی و ثقافتی پروگرام کا انعقاد جاری رکھے گی، تاکہ لداخ کی لسانی اور ثقافتی میراث کو محفوظ رکھا جا سکے اور نوجوان نسل میں اپنی مادری زبانوں کے تئیں شعور اور محبت کو فروغ دیا جا سکے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ صحت باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام لوکیشور آنند آئی فاؤنڈیشن مغربی بنگال اور محکمہ صحت کرگل کے اشتراک سے منعقدہ 5 روزہ فری میگا آئی کیمپ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس میں ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں آنکھوں کے مریض مفت طبی سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ منتظمین کے مطابق کیمپ کے دوسرے روز ماہرین امراض چشم اور طبی عملے نے 583 سے زائد مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ طبی جانچ کے دوران 62 مریضوں میں موتیا کی تشخیص ہوئی، جن کے مفت آپریشن آج سے اولڈ ہسپتال کرگل میں شروع کر دیے گئے ہیں۔ کیمپ کے دوران صبح سے شام تک مریضوں کو آنکھوں کا مکمل معائنہ اور امراض کی تشخیص، طبی مشاورت اور ضروری رہنمائی فراہم کی گئی۔ کیمپ میں جدید طبی سہولیات کے تحت آنکھوں کے مفت معائنے، بینائی کے مختلف امراض کی تشخیص، ادویاتی مشاورت اور سرجری کے مستحق مریضوں کی نشاندہی کا عمل جاری ہے۔ اس طبی اقدام کا بنیادی مقصد قابل علاج نابینائی کی روک تھام، بینائی سے محروم افراد کو بروقت علاج فراہم کرنا اور کرگل کے عوام کو معیاری و خصوصی امراض چشم کی سہولیت مہیا کرنا ہے۔ باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی انتظامیہ نے لوکیشور آنند فاؤنڈیشن، ماہرین چشم، محکمہ صحت کرگل، رضاکاروں اور معاون عملے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کی مشترکہ کاوشوں کی بدولت یہ طبی مہم کامیابی سے جاری ہے اور اس کے ذریعے سینکڑوں مریضوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہے۔ منتظمین نے عوام بالخصوص بزرگ شہریوں اور بینائی سے متعلق مسائل سے دوچار افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ 30 جولائی 2026 تک جاری رہنے والے اس مفت میگا آئی کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیمپ کے دوران مستحق مریضوں کو مفت معائنہ، طبی مشاورت اور موتیا کے مفت آپریشن کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے منگل کو نیٹ پیپر لیک پر حالیہ احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی بربریت کے تمام الزامات کا آزاد، شفاف اور جامع تحقیقات کی ضرورت پر غور کیا۔ سپریم کورٹ نے احتجاج کے دوران حراست میں لے گئے یا گرفتار کیے گئے طلبہ کی رہائی کا بھی حکم دیا، بشرطے کہ ان کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں ایک بینچ نے کہا کہ جمہوریت میں احتجاج اور مظاہرے فطری ہیں اور مشاہدہ کیا کہ ایک بار جب مظاہروں اور پولیس کی کارروائی کو کنٹرول کرنے والا یکساں پروٹوکول نافذ ہو جائے تو جس نے بھی زیادتی کی ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے یا بربریت میں ملوث ہے، اسے قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں کو نوٹس جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں کو CCTV فوٹیج اور تحقیقات سے متعلق دیگر تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ تمام ریاستوں کی پولیس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جمع کیے گئے مظاہرین کے ڈیجیٹل ڈیٹا کو محفوظ کیا جائے اور اسے پبلک ڈومین میں نہ لایا جائے۔ بینچ نیٹ پیپر لیک کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پولیس کارروائی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔
CGI نے اس بات پر زور دیا کہ تفتیش منصفانہ، آزاد اور شفاف ہونی چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 13 روزہ فوجی تنازع کے بعد تیسرے روز بھی فضائی حملوں کا سلسلہ معطل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز صدارتی طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کی سفارش پر انہوں نے حملے روکے تاکہ سفارتی مذاکرات کو موقع دیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس کافی صبر ہے، میرے خیال میں معاہدہ طے پانے کا اچھا امکان ہے۔ تاہم انہوں نے واضح انتباہ بھی دیا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ دوبارہ مکمل فوجی کارروائی شروع کر دے گا۔ جنگی ماہرین کے مطابق 13 روزہ جنگ میں ایران نے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں موجود متعدد امریکی فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس دوران درجنوں امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکی صدر نے ایک طرفہ طور پر حملے روکنے کا حکم دیا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عرب ممالک کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ پر مسلسل دباؤ اور خود امریکہ میں عوام کی طرف سے جنگ مخالف بڑے مظاہروں نے بھی اس فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ثالث ممالک کے ذریعے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ایران کبھی بھی امریکہ کو جنگ و امن کا وقت طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔